ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نبوت صداقت کے کندھے پر ہے، اس کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہجرت کا آغاز کیسے ہوا، اور اس ویڈیو کے اندر نبوت صداقت کے کندھے پر ہے، اس کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ نبی کو زندگی میں کسی نے نہیں کہا کہ میرے کندھے پر چڑھ جائیں، اس لیے کہ نبی کا بوجھ کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ایک ابو بکر تھا جو نبی کے جسم کا بوجھ دنیا میں اٹھاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی خلافت کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کیا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنا اچھا منظر ہے کہ ابو بکر کا کندھا ہے اور نبوت کا وجود ہے۔ ذرا تصور کرنا، عشق و محبت کا یہ معیار ہے، یہ عشق و محبت ہے۔ رات کی تاریکی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نہیں آتا، نظر نہیں آتا، تلواریں چمک رہی ہیں۔ 19 سردار پیغمبر علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہیں، گلی گلی میں دشمن ہیں، چاروں اطراف اندھیرا ہے۔ اگر ابو بکر پیغمبر کا رازدار نہ ہوتا تو آج اس ہجرت والی رات نبی علیہ السلام اپنے اس راز کو ابو بکر کے سامنے کبھی نہ کھولتا۔ اور میرے دوستو، راستے میں حضور علیہ السلام تیار ہو گئے کہ میں ابو بکر کے کندھے پر سوار ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام ابو بکر کے کندھے پر سوار ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبوت ابو بکر کے کندھے پر۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم نے آج تک یہ تو سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر مہر نبوت ہے، حضور علیہ السلام کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ لیکن ابو بکر تیری عظمت پر قربان جاؤں کہ تیرے کندھے پر وجود نبوت ہے، اور اس نبوت کو ابو بکر لے کر جا رہا ہے۔ ابو بکر کے حصے میں نبوت آئی ہے، ابو بکر تیرا انتخاب بچہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔